سر یہ بارز سے زیادہ اب کہا جائے کہ سیاسی جماعتوں کے ونگز بن گئے سارے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس کا فائدہ کس کو پہنچتا ہے, کس کو نقصان پہنچتا ہے, ہماری وہ ذمہ داری نہیں ہے. اور دیکھیں اب اس وقت ایشو کیا ہے, اس وقت ایشو ہے اونلی سمپل, یہ 5 منٹ کا کیس بھی نہیں ہے. آرٹیکل 224 یہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز الیکشنز ہوں گے اگر کوئی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, اور اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی تو 60 ڈیز میں الیکشن ہوں گے. ویری سمپل. اور دیکھیں اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جب پہلا فیصلہ دیا اس کے اوپر کیا تھا, صرف سمپل یہ کہا کہ آپ ڈیٹس دے دیں. جھگڑا اس وقت صرف ڈیٹس کا تھا, کون نہیں دے رہا, کس کو ہے کس کو نہیں ہے, ابہام تھا. اس کو ابہام کو دور کرتے وقت انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے پریزیڈنٹ دے دے ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی پنجاب اور گورنر دے دے KPK والا. اب اس کے اندر امپلیمنٹ ہو گیا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف پنجاب, دوسرا امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس کے بعد خرابیاں آنی شروع. اس سے پہلے شک تھا کہ شاید یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں نہیں کرانا چاہتے ہیں, الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے نہیں ملا ہوا. شیڈول دینے کے بعد ون فائن مارننگ ہوتا ہے نا, ون فائن نائٹ, ایک خواہش کا اظہار آیا اور رات کو بیٹھ کے 6 مہینے بعد کی تاریخ دے دی. سر یہ تو سارے فیکٹس ہیں نا, فیکٹ تو اپنی جگہ فیکٹ تو نہیں بدلے. میں سر آپ کے سوال پہ ڈائریکٹ آ رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے, ہم سب کو, میں نے آپ, سپریم کورٹ, ادارے سب جب صدر تھے نا سپریم کورٹ بار کے, اس وقت ہم نے سپریم کورٹ بار پاکستان بار کونسل کی کچھ پریس ریلیزز نکالے جو مسلم لیگ نون کی ایسا لگتا ہے ترجمانی کر رہے ہیں, اور اب ایسا لگتا ہے کہ بہت سی ترجمانی PTI کی ہو رہی ہے بہت سی چیزوں میں. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے. میں خود پریزیڈنٹ تھا پچھلے سال. دیکھیں قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف میں نے خود انٹرویوز بھی کیے, پروگرام بھی کیے, اور ہم نے مشترکہ طور پر احسن مون کو کہا آپ سپریم کورٹ بار کی طرف سے پٹیشن فائل کریں, اٹ از رانگ. ٹھیک ہے, ہم نے کھل کے کہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ زیادہ فراخ دل ہیں لیکن دوسری سائڈ فراخ دل نہیں. دیکھیں دوسری سائڈ اگر دیکھیں آج PDM کا بیانیہ لے کر, مجھے ہارون رشید صاحب میرے بھائی ہیں, لیکن آج اگر آپ ان کے اعلامیہ پڑھیں, وہ بیانیہ ہے PDM کا, اس کے اندر جو ایک کلاس صرف دی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی الیکشنز کہ جی اکٹھے الیکشن ہونے چاہیے. ہاں پارلیمان کے باہر بیٹھ کے آپس میں بات کریں. الیکشن ایک دن کے ہونے چاہیے کہ جی بھائی الیکشن ایک دن کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پھر آئین کی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ہارون رشید صاحب کے پاس جانے سے پہلے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ذرا یہ ملاقات کل کس کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں؟ سنا ہے دفاعی ادارے کے سربراہان انٹیلیجنس ایجنسیز کان کی ملاقات ہوئی ہے. کیا بات چیت ہوئی ہے اس میں؟ الیکشن ہونے کے نہیں ہونے؟ بالکل ملاقات ہوئی ہے. ISI DGMO تھے, DGMI نہیں تھے, اس کے علاوہ ڈیفنس سیکرٹری تھے, اور یہ ملاقات تقریباً 3 گھنٹے جاری. پہلے الیکشن کمیشن میں بھی DGMO گئے تھے نا جب ملاقات پہلے, آج سے مہینہ بھر پہلے ملاقات ہوئی تھی. یہ تقریباً 2.25 گھنٹے ملاقات, یعنی آپ کہیں بریفنگ تھی بیسیکلی. یہ بریفنگ وہ تسلسل تھا جو نیشنل اسمبلی میں دی گئی عسکری حکام کی طرف سے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کی بریفنگ کے حوالے سے ڈیفنس سیکرٹری نے جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی جو ہے وہ آپ ہمیں جو ان کیمرہ سنیں. تو اس وقت بینچ نے یہ کہا تھا کہ جی ہم جو ہے وہ بعد میں دیکھیں گے آپ کو, پہلے آپ ہمیں کلاسیفائڈ رپورٹ دیں. اب کلاسیفائڈ رپورٹ آ گئی ہے. اس کے بعد پھر بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ 14 مئی کو الیکشن ہو. تو اب جو ہے کہ اطلاع یہ ہے کہ اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ ریکویسٹ تھی بینچ کو کہ آپ جو ہے ان کو جو ان کے کچھ ایسے ایشوز ہیں جو انہوں نے اپنی رپورٹ میں نہیں دیے, تو آپ صرف سننا یا ماننا بھی. دیکھیں اب یہ ڈیپینڈ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا ریئیکشن کیا آئے گا. کل کا دن امپورٹنٹ ہے, لیکن ان کے فیصلے سے لگے پتا چلے گا کہ انہوں نے بالکل بریفنگ سے کیا یہ اب اس میں اب نہیں کہہ سکتے کہ ججز کیا سوچ رہے ہیں. آپ لوگ کیونکہ سپریم کورٹ ہوتے ہیں, میں دونوں کا سینس جاننا چاہوں گا, ذرا وکلا کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں. 2008 میں بھی الیکشن ہوئے, 2013 میں بھی الیکشن ہوئے. آپ کے خیال میں جو اب کہا جا رہا ہے کہ حالات خراب ہیں, کیا اس سے زیادہ خراب ہے جو 2008 یا 13 میں تھے؟ دیکھیں یہ بات نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو بھی ایک چیز وہ بھی ہے. دوسرا یہ جو ایک آ رہا ہے تاثر حکومت کی طرف سے, سیکورٹی حکام کی طرف سے کہ جی جو 3 لاکھ لوگ پہلے اب پرووائڈ کریں, پھر 3 مہینے بعد پھر کریں. تو جو کل کا جسٹ لگا وہ یہ ہے کہ جی کوئی ایسا کنسنسس ہو کہ ایک ہی دن الیکشن ہو نیشنل اسمبلی اور پروونشل کے. اور آدھا منٹ میں ایک بات یہ معاملہ ہے پولیٹیکل کہ سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہوں اور وہ سارے معاملات آپس میں بیٹھ کے طے کریں. تو میرا خیال ہے کہ بینچ جو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اب چیمبر ہیئرنگ نہیں ہوگی, اوپن کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی, مے بی کل ہو جائے یا پرسوں ہو جائے.
اس میں یہ آج ڈیفنس منسٹری نے رپورٹ بھی جمع کرا دی ہے جو کل بریفنگ انہوں نے دی ہے، الیکشن کمیشن نے بھی رپورٹ دے دی ہے، اسٹیٹ بینک نے بھی دے دی ہے. اب میرا خیال ہے آئے گا آرڈر، یا یہ کہا جائے گا کہ 14 ہی کو الیکشن کرائے جائیں یا اس میں کوئی امینڈمنٹ ہو جائے. آگے بھی جا سکتے بالکل جا سکتے. پہلے دیکھیں مسئلہ یہ ہے یہاں پر دو چیزیں ہو سکتی ہیں نا، جب کہتے ہیں کہ سر ہم بندے نہیں دیں گے تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا قومی اسمبلی کے الیکشن پہلے آ جائیں یا صوبائی اسمبلیوں کے بعد میں لے جائیں. یہ دو صورتیں ہیں نا جس میں کہ یا درمیان میں جا کے کئی معاملہ طے ہو جائے. اور پی ٹی آئی بھی میرا خیال ہے کہ جو ہے ان کا بھی یہ ہے کہ الیکشن ایک ہی ٹائم پہ ہوں، لیکن ان کا یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے تھوڑا پہلے کرائیں. تو میرا نہیں خیال وہ وہاں سے یہ ہے کہ جی اکتوبر تک اویلیبلٹی نہیں ہے. کاشف صاحب جس کو کہتے ہیں نا خوئے بدرا بہانہ بسیار، مجھے یہ بتا دیں اس صوبے میں الیکشن کرانے کے لیے تو آپ پورے تینوں صوبوں سے، جی بی سے، کشمیر سے آپ بندے بلا لو جہاں کمی بیشی ہو، فالتو بندے بلا لو، 100 بندہ بلا لو، 2,000 بندہ بلا لو، جو بھی بندہ بلانے. جب پورے پاکستان میں ہو رہا ہوگا مجھے یہ بتا دیں فرشتے آئیں گے اس وقت نفری آپ کی پوری کرے گی؟ اس وقت آپ ہمسایوں سے بندے منگوائیں گے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک کام کرنے کی آپ کی نیت نہیں ہے. جیسے آج تک پورا پٹتے رہے کہ خزانہ خالی ہے جی ہم پیسے نہیں دے سکتے 21 بلین. جب بلایا گیا، جس دن میں موجود تھا، سیکٹری خزانہ کو، سیکٹری دفاع کو صرف 2 سے 3 سوال کیے چیف جسٹس صاحب نے، اور ان کے پاس ایک بات کا جواب نہیں تھا. مجھے یہ بتائیں آج بھی جب گورنر آیا اسے کیا کہا؟ فنڈز کی تو کوئی ایشو نہیں ہے، 5 منٹ کے ٹائم پہ مختص کر دیا. نیت نہیں ہے. نیت کیوں نہیں ہے؟ عمران خان کا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ صرف اس وجہ سے آپ پورے آئین کو معطل کر دیں بیکاز آف دی اونلی ریزن کہ آپ کسی اس سائیڈ پہ ہوں اس سائیڈ پہ ہوں، ان کی بات سنیں، ان کی کہیں. ایک بات ہے جو سیاسی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جی وچلی گل تو یہ ہے کہ الیکشن نہیں کرانے. اب الیکشن کیسے ملتوی کرنے اس کے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں. کیوں نہیں کرانے بھائی؟ آئین آپ کو پابند کرتا ہے. سمپل. آج اگر آپ نے نہیں کرانا، اگلی دفعہ کیا گارنٹی ہوگی؟ آپ 4 سال 10 سال بعد بھی الیکشن نہ کرائیں. پارلیمنٹ پھر اتنی سپریم ہو جائے گی کہ 5 سال بعد الیکشن ہوں گے. ہو سکتا ہے عمران خان وزیر اعظم ہو، عمران خان قرارداد منظور کرے، دوتے اکثریت بھی ہو، بیٹھے رہو جی اگلے 5 سال اور الیکشن نہیں ہونے چاہیے. ایسے نہیں ہوگا. ضیاء الحق نے کہا تھا 90s میں الیکشن کراؤں گا، 11 سال نہیں کرائے نا، غیر جماعتی بیچ میں لولے لنگڑے سے کرا دیے، محمد خان جنیجو صاحب لے آئے تھے. تو پھر اگر آپ نے آئین کو پریکٹیکلی معطل کر دینا ہے تو پھر ضیاء الحق والے زمانے میں، مشرف والے میں اور آج میں سویلین مارشل لا میں کوئی فرق نہیں رہا.